إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بڑے ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، عفت و حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں وضو اور نماز میں سرزد ہونے والی چند غلطیاں آپ نے سماعت فرمائی تھیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ کئی احباب نے انشاءاللہ نماز میں وضو میں جو اپنی کمی کوتاہیاں ہیں اس کو انشاءاللہ درست کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی کا تتمہ ہے۔ نماز میں اغلاط کے حوالے سے چند گزارشات آج کی خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ان پر شریعت نازل کی جائے
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ ایک انسان تھے، سارے انسان ان کی طرف دیکھ کر اپنی عبادت کو درست کر سکیں۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرما دیتے تو شاید ادائیگی میں ہم سے مشکلات ہوتی، لیکن ایک نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس نے نماز پڑھ کے دکھائی، سکھلائی، اور کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کوئی بھی کام جب اس کا تجربہ کر لیا جائے اس کے بعد وہ کام قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو ختم کر۔ نماز کے حوالے سے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان آیات کا بھی ذرا تھوڑا سا مفہوم سامنے رکھ لیجئے۔ کہیں یہ نہ ہو میں اور آپ نماز پڑھیں، نہ آپ کی نماز کا طریقہ درست ہے نہ میری نماز کا طریقہ درست ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ آپ کو اجر دے نہ مجھے اجر دے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، نمازیں پڑھ پڑھ کے، سجدے کر کر کے اپنے ماتھے کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں، لیکن جہنم کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی نماز نبوی نہیں ہے، نماز محمدی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز تو پڑھی ہے، وقت تو نکالا تھا، مسجد میں تو آیا تھا، امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، قبول نہیں ہوئی۔ وجہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہونا ہے۔ لہذا میں بھی اور آپ بھی اپنی نمازوں کا جائزہ لگائیں کہ کیا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، یہ کسی امام کے بتلائے ہوئے طریقے پر تو نہیں پڑھ رہے، کسی استاذ کے بتلائے ہوئے طریقے پر تو نہیں پڑھ رہے۔ اگر انہی کے طریقے پر ہے تو ان سے اجر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اجر تو نہیں دے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، پہلی غلطی، مسنون طریقہ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا، اس معاملے میں کئی احباب غلطی کا شکار ہیں، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف عمل کرتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی فتنہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑا سخت اور دردناک عذاب ملے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گزشتہ خطبات میں اس حوالے سے آپ مستقل ایک خطبہ جمعہ سماعت فرما چکے ہیں کہ نماز با جماعت ادا کرنا ضروری ہے، مسجد میں آ کر ادا کرنا ضروری ہے۔ گھر میں پڑھی گئی نماز وہ بغیر کسی عذر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ من سمع النداء، آپ نے فرمایا کہ جو اذان سنتا ہے، فلم یأتہ، پھر نماز پڑھنے نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اس کی کوئی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ہاں اگر کوئی عذر تھا، عذر کی وجہ سے اس نے گھر میں نماز ادا کر لی تو یہ مسئلہ الگ ہے۔ گویا بغیر عذر کے گھر میں نماز ادا کرنا، ایسی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں۔ دوسرے نمبر پر وہ معروف روایت بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ جب مسجد کے کنارے تشریف فرما ہیں، آدمی نے نماز پڑھی، طریقہ صحیح نہیں تھا، آ کر آپ سے مصافحہ کیا، سلام کی، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا دور ہو، صحابی رسول ہو، مسجد بھی کوئی عام مسجد نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہو، وہ بہترین زمانہ ہو، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی، قبول نہیں ہوئی۔
دوسری بار نماز پڑھی، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز نہیں پڑھی آپ نے۔ تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر اس نے گزارش کی کہ مجھے سکھلائیے کہ میں نماز کیسے ادا کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ اس صحابی رسول کو سمجھایا۔ تیسری غلطی ہم میں سے اکثر احباب کیا کرتے ہیں، نماز سے پہلے کوئی نہ کوئی ذکر کرتے ہیں زبان کے ساتھ۔ کتنے ہی لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے، اقامت کے بعد تکبیر ہو جانے کے بعد وہ بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ بھئی عجیب بات ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن یہ نماز کا جو معاملہ ہے یہ تو اللہ کے نام کے ساتھ، پہلے سے اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ تکبیر کیا کہی اس نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح امام جب نماز شروع کرتا ہے وہ بھی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی تو ابتدا ہو رہی ہے، الگ سے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کتنے ہی احباب ایسے ہیں کہ جو نماز سے پہلے مخصوص الفاظ میں نیت کرتے ہیں، جبکہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھئی میں لاہور سے فیصل آباد آنا چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ ارادہ موجود ہے کہ میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں تیاری کر کے، وہاں فلاں طریقہ استعمال کر کے میں نے فیصل آباد پہنچنا ہے، تو کیا یہ میں الفاظ کے ساتھ دہراتا ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں بائی روڈ اور فلاں صورت میں اور فلاں جو ہے وہ طریقوں کے ساتھ فیصل آباد پہنچنے کی؟ مجھے کوئی عقل مند سمجھے گا؟ تو نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ بندہ کس لیے یہاں پہ حاضر ہے۔ بندے کو خود بھی پتہ ہے کہ میں گھر سے وضو کر کے اچھا لباس پہن کر مسجد کا قصد کر رہا ہوں، مسجد کی طرف جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، الگ سے الفاظ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اضافی بات بھی سمجھ لیجئے، جو احباب نماز سے پہلے الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، ان کے جو بڑے ائمہ ہیں ان سے بھی یہ چیز وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی لکھا، ان ائمہ نے بھی لکھا کہ نیت القصد ارادے کا نام ہوتا ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبان کے ساتھ الفاظ کو دہرانا یہ بدعت ہے، سراسر گمراہی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اچھا کتنی مضحکہ خیز اور ہنسنے والی بات ہے کہ ساری نماز ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں، ساری نماز عربی زبان میں پڑھ رہے ہیں، نیت کوئی پنجابی میں کر رہا ہے، کوئی اردو میں کر رہا ہے، کوئی انگلش میں کر رہا ہے، کوئی فارسی میں کر رہا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اذان کہی عربی میں، تکبیر ہوئی ہے عربی میں، ساری نماز پڑھ رہے ہیں عربی کے اندر، صرف ایک نیت ہی رہ گئی جو اردو میں کی جاتی ہے، اور پھر نہ قرآن میں اس کا ذکر، نہ حدیث میں ذکر، نہ کہیں اور ذکر، بس ایک روایت چل پڑی، کسی نے کہہ دیا اور وہ آج تک سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نیت کر رہے ہیں۔ آپ میں سے جو احباب بھی اپنے کسی بھائی کو ایسے پائیں، فوری طور پر اس کو نصیحت کریں کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہو، نہ ہو کہیں تمہاری یہ نماز ہی برباد نہ ہو جائے، کیونکہ بدعت پر عمل کر رہے ہو۔ تو الفاظ کے ساتھ نیت کہنا یہ کسی بھی قرآن کی آیت یا حدیث میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح چوتھی بات یہ ہے، دوران نماز ہم سے جو ایک خاص طور پر سستی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ہم اپنے اعضاء کو قبلہ رخ نہیں کرتے۔ ہماری سمت تو قبلہ کی طرف ہی ہوتی ہے، لیکن پاؤں مڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہیں، بس اوقات پوری سمت ہی آدمی کی تبدیل ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں، قبلے کی طرف رخ کرنا، اپنے سارے جسم کا، سارے اعضاء کا، چہرہ بھی اس طرف ہو۔ اسی طرح اگر آپ سجدے میں بیٹھے ہیں، آپ کی ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں ان کا رخ بھی، آپ اگر قیام میں یعنی کھڑے ہیں، آپ کا پاؤں بالکل سیدھا ہو اور انگلیوں کا رخ بالکل وہ قبلہ کی طرف ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوتے تھے، قبلہ رخ ہو جاتے تھے آپ۔ اسی طرح پانچویں بہت بڑی غلطی کیا ہے کہ نماز کو ہم توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ ہمارا جسم تو مسجد کے اندر ہوتا ہے، لیکن روح پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، سوچ و فکر کے زاویے پتہ نہیں کس چیز کو اپنے اندر گھما رہے ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بھی نماز کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان احدکم اذا قام یصلی انما یقوم یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ، تو آدمی دیکھے، غور کرے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کر رہے۔ جس انسان کی سوچ فکر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، اجر لینے کی طرف نہیں ہے، اسے کیا نماز کا اجر ملا؟ اسی طرح دوسری روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ اذا صلیتم فلا تلتفتوا، جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر التفات نہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ فإن اللہ ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مبارک چہرہ بندے کے چہرے کی طرف نماز میں کیے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کب تک یہ رکھتا ہے؟ ما لم یلتفت، جب تک بندہ التفات نہیں کرتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ ہم میں سے کتنے ہی بھائی ایسے ہیں نماز شروع کی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، کوئی سامنے دیکھ رہا ہے، کوئی نیچے دیکھ رہا ہے، کوئی اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ التفات کرنا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنا چہرہ انسان کی طرف رکھتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے پھر اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ جس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا چہرہ پھیر لے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ اسے نماز میں کیا سکون ملے گا؟ کیا زندگی بھر وہ نماز اس کو یاد رہے گی؟ نہیں۔ اسی طرح چھٹی غلطی کیا ہے؟ کتنے ہی افراد ایسے ہیں، محسوس نہ کیجئے گا، یہ منبر ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ بات نہ پہنچائیں تو کل اللہ کے ہاں ہم مجرم ہیں۔ کتنے احباب ایسے ہیں کہ جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ فلاں امام صاحب نہیں کرتے تھے، بھائی ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ ایک بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، میں جذباتی نہیں ہوں۔ رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی ایک حدیث آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری شخص تک، اتنی زندگی اگر کسی انسان کو مل جائے وہ تلاش کرتا رہے نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف ایک ضد ہے، اناد ہے، ہٹ درمی ہے کہ فلاں طبقے کے لوگ یہ کرتے ہیں، میں کیوں کروں؟ بھائی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ میرے نبی کی سیرت میں کیا نقص تجھے نظر آیا تھا، کیوں نہیں کیا تھا؟ ادھر کیا جواب ہوگا ہمارا کہ فلاں امام صاحب نے کہا تھا کہ نہ کرو؟ کیا یہ ہمارا عذر ادھر قابل قبول ہوگا؟ کتنے احباب ایسے ہیں جو ڈرتے ہوئے یہ بات نہیں کرتے، لیکن اس منبر رسول سے ان باتوں کو آگے پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی رفع الیدین کیا، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک، کانوں کی لو تک، کانوں تک اٹھایا ہے۔ اسے کوئی مذاق بنا لے، کچھ اور سمجھ لے، ہم کہتے ہیں یہ نماز کا طریقہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ رفع الیدین کرتے تھے لیکن زندگی کے آخر میں آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ میں دو گواہیاں اس کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس کھوکھلی بات کی حیثیت بھی آپ کے سامنے آشکارا ہو جائے۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ یہ 9 ہجری آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ایام ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے بڑے اچھے سے غور کے ساتھ آپ کی نماز کو دیکھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اذا صلی کبر ورفع یدیہ، جب آپ نماز پڑھتے اللہ اکبر کہتے اور ساتھ ہی رفع الیدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اسی طرح جب رکوع میں آپ جانا چاہتے تو بھی اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اسی طرح جب آپ رکوع سے اٹھتے وقت بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور رفع الیدین کرتے۔ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هذا، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کر کے دکھایا، اور کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، آپ ایسا کرتے تھے۔ ایک گواہی۔ دوسری گواہی، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، یہ بھی وہ صحابی ہیں
جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جائزہ لیا ہے۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا نماز میں، جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہنے کے ساتھ آپ نے رفع الیدین بھی کیا۔ اسی طرح پھر سارا طریقہ انہوں نے آگے جو رفع الیدین کا بیان ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اسی طرح تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے، وہ ساری کیفیتیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ اچھا یہاں ذرا رک جائیے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک بار سردیوں میں آئے ہیں، جب سردیوں میں آئے تو الگ الفاظ انہوں نے بیان کیے کہ آپ نے چادر لی ہوئی تھی، چادر کے نیچے سے آپ اپنے ہاتھ نکالتے اور پھر رفع الیدین کرتے۔ کتنی واضح حدیث ہے۔ اس کے بعد جب آئے ہیں اس وقت دوبارہ گرمیوں میں پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نماز دیکھی اور بیان فرمائی، اس میں بھی رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ اس بات پر میں بھی آپ بھی سارے متفق ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 6 ماہ پہلے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو 6 ماہ پہلے تک تو ثبوت مل رہا ہے بھائی ان 6 ماہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑا تھا تو کوئی ایک دلیل لائیں۔ آج تک کیوں نہیں پیش کی جا سکتی؟ ساری زندگی کا معمول 20 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ احادیث بیان کی ہیں۔ ایک صحابی بھی اگر حدیث بیان کرے نا، ہمارا ایمان ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن 20 صحابہ کرام بیان کرنے والے، اور پھر زندگی کے اختتام تک 6 ماہ پہلے تک یہ احادیث مل رہی ہیں۔ اگر ان 6 ماہ میں وفات سے 1 دن پہلے بھی آپ نے رفع الیدین چھوڑا ہے، کیا دلیل ہے؟ اس کا کیا حوالہ ہے؟ آج تک کوئی دلیل نہیں مل سکی سوائے اس کے کہ فلاں امام صاحب نے یہ سمجھا، فلاں امام صاحب نے یوں کہا۔ معذرت کے ساتھ یہ تو اغیار بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بات ہے نا، قیل و قال، کہا گیا ہے، کہتے ہیں، بزرگوں نے بیان کیا، حکایت بیان کی جاتی ہے، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ جب اللہ کی بات موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہے، تیسری کس کی ضرورت رہ گئی؟ باتیں بالکل سیدھی اور صاف ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو احباب نہیں کرتے۔ آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریے، اور کسی استاذ نے یا امام نے اگر کوئی ایسی بات کہی بھی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑیے۔ ممکن ہے انہیں اس وقت اس کا علم نہ ہو۔ بھائی ہر انسان کے پاس کیا ہر حدیث کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں۔ بس اوقات آدمی بھول بھی جاتے ہیں، ممکن ہے ان کے پاس وہ حدیث نہ ہو تو انہوں نے یہ بات فرما دی ہو، لیکن ان کے دیگر فرامین بھی تو مد نظر رکھے نا کہ اگر میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لینا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل واضح ہے۔ آگے بڑھیے، اس کے اور بھی کئی دلائل ہیں، بلکہ اس کے متعلق تو اہل علم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ایک کتاب کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروا دیتا ہوں، ریکمینڈ کر دیتا ہوں، الرسائل فی تحقیق المسائل، معروف کتاب ہے، بلکہ یہ کتاب گجرانوالہ کے ایک مؤلف ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ انڈیا کی تقریباً ہر اچھی اور بڑی لائبریری کے اندر یہ کتاب ضرور پڑھی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہر اچھی لائبریری، جو بڑی لائبریری ہے، اس کے اندر یہ کتاب ضرور موجود ہے، الرسائل فی تحقیق المسائل۔ اس میں بے شمار انہوں نے احادیث بیان کی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ہے اس میں رفع الیدین بھی شامل ہے۔ 7ویں بات جو ہے، 7ویں ہماری غلطی، جو احباب رفع الیدین کرتے ہیں ان میں سے کتنے آپ نے دیکھا ہوگا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، جبکہ کسی حدیث میں بھی رفع الیدین کرتے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں۔ آپ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، احادیث موجود ہیں، اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، یہ دلیل بھی موجود ہے، لیکن کانوں کو ہاتھ لگانے والی کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ 8ویں مسٹیک ہم میں سے اکثر احباب جو کرتے ہیں، نماز میں سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو ناف پر باندھتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو ناف سے بھی نیچے باندھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ایک عقلی بات کی طرف آپ ذرا توجہ کر لیں۔ جو احباب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ خواتین ہاتھ کہاں باندھیں گی، وہ کہیں گے سینے پر۔
دلیل کیا پیش کریں گے؟ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ بھائی خواتین سینے پر ہاتھ باندھے، تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ مختلف باتیں۔ خواتین کی دلیل دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو کیا آپ نعوذ باللہ خاتون تھے؟ اگر خاتون کی آپ نے بات کی تو خود خاتون کی دلیل لاؤ نا۔ اگر بات کر رہے ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ تو مرد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس لیے کئی دلائل موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اس کے متعلق کئی احادیث موجود ہیں۔ یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ۔ اب علی صدرہ، صدر سینے کو بولا جاتا ہے۔ ناف پر عربی کی کوئی ایک لغت آپ لے آئیں، کسی میں یہ نہیں لکھا کہ لفظ صدر جو ہے یہ ناف پر یا ناف سے نیچے بولا جاتا ہو۔ صدر سینے کو بولتے ہیں۔ سینہ کیا ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کے اوپر اپنا دائیں ہاتھ رکھتے، یشدو کا لفظ ہے، آپ اس کو رکھتے تھے، باندھتے تھے کہاں؟ اپنے سینہ مبارک پر۔ وہو فی الصلاۃ کے لفظ الگ سے موجود ہے کہ نماز کی حالت میں، نماز میں آپ ایسا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت بھی موجود ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع هذه علی صدرہ، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر رکھا۔ تو اس حوالے سے بھی میں ریکمینڈ کر دوں، ایک انڈیا کے عالم دین ہے، ان کی بڑی زبردست کتاب ہے، ہمارے ہاں مارکیٹوں سے مل جاتی ہے، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھیں۔ تقریباً 400 کے قریب شاید اس کے صفحات ہیں، بہت اچھا مقالہ ہے۔ اس میں جتنے دلائل ہیں ناف پر ہاتھ باندھنے کے یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے نماز کے حوالے سے، ان سب کی حقیقت کو انہوں نے بالکل واضح کیا اور فرمایا ہے کہ نماز میں سینے پر ہی ہاتھ باندھے جائیں گے، یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ 9ویں اصلاح یہ ہے، نماز میں امام کے پیچھے کتنے احباب ایسے ہیں جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں۔ عربی لغت میں آپ دیکھیں، اصلاح کو گرامر کی روح سے کہتے ہیں لائے نفی جنس، کہ جو پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے، یعنی نماز جس پر لفظ نماز بولا جاتا ہے وہ کوئی نماز بھی سورۃ الفاتحہ کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ وہ نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، وہ نماز جنازہ ہو، وہ نماز عیدین ہو، وہ کسی بھی قسم کی نماز ہو، جس پر بھی لفظ نماز بولا گیا ہے سورۃ الفاتحہ کے بغیر وہ قبول نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ اور بھی کئی اس کے متعلق دلائل موجود ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تقرؤون والامام یقرأ، شاید امام کے پڑھتے ہوئے تم بھی پیچھے پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ کرو، سوائے سورۃ الفاتحہ کے، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ اور کوئی سورت جب امام تلاوت کر رہا ہو، امام قرات کر رہا ہو، اس وقت تم نہ پڑھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کا خود استثناء کیا ہے۔ اسی طرح تیسری دلیل بھی لے لیجئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑے امام ہیں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں جنہیں یاد ہیں وہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان سے ایک نے سوال کیا کہ نماز میں امام اگر بلند آواز سے قرات کرے تو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں نہ پڑھیں؟ کہا پڑھو۔ کہا کیسے پڑھیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے منہ میں پڑھو، امام کے پیچھے پیچھے اپنے منہ کے اندر پڑھو۔ اور چوتھی روایت آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نماز میں نہ پڑھی فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غیر تمام، وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ مزہ آتا ہے پڑھتے وقت، آدمی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، ایک ایک آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اسے اس کا ترجمہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے جواب کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کو کتنا مزہ آئے گا نماز میں۔ تو جس نے نماز شروع کی ساری امام کے سپرد کر دی کہ اب یہ امام جانے اور رب جانے، بھائی آپ نے نماز کا کیا مزہ لیا؟ آپ کو کیا سکون ملا نماز کا؟ اس لیے یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ
10ویں غلطی یہ ہے، نماز میں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو آمین نہیں کہتے، جبکہ احادیث سے آمین کہنا نہ صرف یہ کہ ثابت ہے بلکہ آپ نے حکم دیا ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے تو تم آمین کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آمین کہنا بلند آواز سے، دیکھیں یہ نماز میں شور ہوتا ہے، مسجد میں شور ہوتا ہے، بھائی یہ مسجد زیادہ اچھی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد؟ مسجد نبوی میں صحابہ کرام آمین کہتے، کتنی آمین؟ روایت کے الفاظ ذرا غور کیجئے گا، حتی ان للمسجد للجہ، یہاں تک کہ مسجد میں آمین کی وجہ سے گونج پیدا ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے، میرے خیال میں اگر کوئی غور کے ساتھ سن لینا وہ ساری کی ساری باتوں پر بھاری بات ہے۔ کیا فرمایا امی جان نے؟ یہ سننے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے۔ امی جان نے کیا فرمایا؟ یہود تم سے حسد کرتے ہیں صرف 2 چیزوں پر، ایک جب تم بار بار کہتے ہو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہودی سے چڑھتے ہیں، اور دوسرا جب تم نماز میں کہتے ہو نا آمین، یہودی تم سے چڑھتے ہیں۔ اب یہودیوں کا یہ طریقہ آہستہ آہستہ نہیں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر بھی آ چکا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں آمین کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، آمین نہیں کہنے دیتے، جبکہ امی جان کیا کہہ رہی ہیں کہ یہودی اس بات سے چڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلند آواز کے ساتھ آمین کہتے، جس طرح صحابہ نے بیان کیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے، پھر آمین کہتے، یمد بہا صوتہ یرفع بہا صوتہ، ایک تو آمین ذرا کھینچ کر کہتے آمین لمبی آواز کے ساتھ، اور دوسرا یرفع بہا صوتہ، آواز بھی بلند کرتے تھے، دونوں الفاظ موجود ہیں۔ لہذا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ 11ویں خطا کیا ہے؟ امام سے جلدی جلدی کرنے کی کتنے احباب کوشش کرتے ہیں، امام ابھی رکوع میں گیا نہیں اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، امام نے بھی سلام پھیرا نہیں اس سے پہلے سلام پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کیا وہ آدمی ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے ہی اپنا سر اٹھا لیتا ہے رکوع سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے، امام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، امام کے ساتھ ساتھ نہیں، پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ اسی طرح 13ویں غلطی بلکہ 12ویں غلطی یہ ہے کہ ارکان جو ہیں نماز کے ان کو آہستہ آہستہ ادا نہ کرنا، جس طرح کہ خطبہ کے آغاز میں آپ وہ روایت سن چکے ہیں کہ وہ صحابی تیز تیز نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی نماز نہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ گویا نماز آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزی صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ رکوع اور سجدے وغیرہ میں اپنی کمر کو، اپنی پشت کو بالکل اطمینان کے ساتھ رکھے۔ آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے، یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اور اس خطبہ جمعہ میں وضو میں اور نماز میں نمازیوں سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نماز میں اصلاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے نماز نبوی، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے مطابق اپنی نماز کو بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ایک نوجوان
توحید پرست اور نمازی الحمدللہ گزشتہ روز دبئی میں ایکسیڈنٹ کے ساتھ وہ فوت ہو چکا ہے، اس کے ورثاء نے خصوصی طور پر آپ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اور دیگر جتنے بھی اہل اسلام توحید پرست اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ تمام اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو اہل ایمان صاحب اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بے اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ جتنے اہل اسلام پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بیماروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہم جن وباؤں کا، پریشانیوں کا اس وقت ہمیں سامنا ہے من حیث القوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ حالات جلد از جلد درست فرما دے۔ ہماری جو خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور اپنی رحمتیں تمام اہل اسلام پر برسائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی